اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قيل يا رسول الله أي الصيام أفضل؟ قال: صيام شعبان لتعظيم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے. اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس مہینے میں غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں، اور اس غفلت اور لاپرواہی کی وجہ بڑی واضح ہے. لاپرواہی کی وجہ یہ ہے کہ یہی ہم سوچتے ہیں رمضان آئے گا تو تلاوت شروع کریں، رمضان آئے گا تو قرآن پکڑیں گے، رمضان آئے گا تو تسبیحات شروع کریں گے، اور رمضان آئے گا تو مسجد اہتمام سے جائیں گے، رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر یہ سارے کے سارے اعمال کریں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس شعبان کے مہینے میں بہت سے لوگ غفلت اور لاپرواہی کے مرتکب ہوتے ہیں، جبکہ یہ غفلتوں کا مہینہ نہیں، لاپرواہی کرنے کا مہینہ نہیں. اور غفلت اور لاپرواہی کا مہینہ اس لیے نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا. اس کی بہت سی حکمتیں ہیں اور بہت سی وجوہات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں مختلف جگہ پہ بیان بھی کی ہیں اور ان کو واضح بھی کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا شروع کرتے، مسلسل روزے رکھتے رہتے یہاں تک کہ رمضان آ جاتا، پھر رمضان کے روزے شروع ہوتے. اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے. اور فرماتی ہیں کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ آپ امت کی تعلیم کے لیے شعبان کے مہینے میں روزے چھوڑ بھی دیتے تھے، اور پھر کئی دن تک مسلسل روزے ہی نہیں رکھتے تھے تاکہ امت کو یہ سبق دیا جائے، امت کو یہ پتہ چل جائے کہ اس رمضان کے شعبان کے مہینے کے اندر نفلی روزے رکھنا اس کو چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے. شعبان کے روزے نفلی روزے ہیں، ان کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو اس کو چھوڑنے کی گنجائش موجود ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی اتباع کیا کرتے تھے. آپ کو ہر معاملے میں پورے کا پورا کاپی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. یہ نہیں پوچھا کرتے تھے کہ آپ کا یہ عمل فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے. بس ان کے نزدیک کسی عمل کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر لینا یہی کافی تھا اس بات کے لیے کہ اس عمل کی فضیلت. ہم عمل کو دیکھتے جانچتے ہیں کہ یہ کریں گے تو ثواب کتنا ملے گا. ہم عمل کو اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ عمل کریں گے تو ثواب کتنا ملے گا، کتنی نیکیاں ملیں گی. اور ہم عمل کو دیکھتے ہیں کہ یہ عمل فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے. اگر فرض نہ ہو
تو ہم کہتے ہیں کوئی بات ہی نہیں، اب اس کو کرنا ہی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نظریہ کیا ہوتا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا، ہمیں اس پہ کوئی ثواب ملے یا نہ ملے، ہمیں اس پہ کوئی اجر ملے یا نہ ملے، کوئی نیکی ملے نہ ملے، اس عمل کی قدر اور ویلیو اللہ کے نزدیک زمین اور آسمان اور اس میں موجود جو کچھ ہے اس سے بڑھ کے۔ اس لیے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ روزے رکھتے ہوئے دیکھتے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی روزوں کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا کہا، ایک مہینے میں 3 روزے رکھو، اس سے زائد نہیں رکھو، ایک مہینے کے 3 روزے رکھو، اس سے زائد نہیں رکھو۔ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے لیے ایک مہینے کے 3 روزے رکھنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے 3 روزے یہ تو بہت تھوڑے ہیں، 30 دن ہوتے ہیں، ان میں 30 روزے، ہر 10 دن میں 1 روزہ، تو آپ کچھ مزید اجازت دے دیجئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اجازت دی۔ بات یہاں پہ آ کے ختم ہوئی کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ چھوڑو، اور فرمایا کہ یہ داؤد علیہ السلام کا عمل اور طرز تھا، ان کا روزہ ایسے ہی تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ اب صحابہ کا عمل کا جذبہ دیکھیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، آپ تو مسلسل روزے رکھتے ہیں، بغیر ناوے کے روزے رکھتے ہیں، اور ہمیں آپ یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ چھوڑو، تو ہمیں بھی تو یہ گنجائش ہونی چاہیے کہ ہم بھی پورا مہینہ روزے رکھیں، مسلسل روزے رکھیں، لگاتار رکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا معاملہ تم سے بالکل مختلف اور جدا ہے، اس لیے مختلف اور جدا ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے، اور تم نہ اس کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی رکھ سکتے۔ صحابہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا یہ جذبہ ہوا کرتا کہ جو عمل آپ نے کر لیا اس کے پیچھے لگ جائے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، جو نفلی اعمال ہوتے تھے ان میں صحابہ کے لیے گنجائش پیدا کر دیا تاکہ صحابہ بھی اسے ضروری نہ سمجھیں اور امت کے لوگ بھی اسے ضروری نہ سمجھیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں فرمایا کہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت والے روزے شعبان کے روزے۔ کس لیے؟ فرمایا کہ تعظیم رمضان، شعبان کے روزے یہ رمضان کی عظمت کی وجہ سے اہمیت رکھتے ہیں اور یہ رمضان کی تیاری کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں جیسے فرض سے پہلے نوافل ہوتے ہیں، جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اس سے پہلے کچھ سنتیں پڑھتے ہیں، فجر سے پہلے پڑھتے ہیں، ظہر سے پہلے پڑھتے ہیں، عصر سے پہلے پڑھتے ہیں۔ شعبان کے روزے فرض روزوں سے پہلے ایسے ہی ہیں جیسے فرائض سے پہلے ہم سنتیں ادا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے پہلے شعبان کے روزے رکھو، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے میچز ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے، وارم اپ میچ ہوتا ہے۔ تو شعبان کے روزے کس لیے ہیں کہ تاکہ رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ اور تم روزے کچھ رکھ کے اپنے آپ کو اس بات پہ آمادہ کر لو، تمہارا دل اس بات کو مان جائے کہ ہاں بالکل رمضان کے روزے رکھنے آسان ہوں گے، کوئی مشکل نہیں۔ اور دوسری حکمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، کہ پورے سال کے اعمال، ان کا کھاتا، ان کی فائل اللہ کی بارگاہ میں شعبان کے مہینے میں پیش کی جاتی ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا کھاتا اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے کے اندر پیش ہو تو میرا آخری عمل اس کے ساتھ کیا چل رہا ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اور روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حالت اور ہر کیفیت میں عبادت ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے مکروہ وقت آ جائے، آپ کو نماز چھوڑنی پڑے، آپ تسبیح کر رہے ہیں، تسبیح کرتے کرتے آپ کو نیند آ جائے گی، آپ کو سونا پڑے گا۔ آپ کوئی بھی عمل عبادت کر رہے ہیں اور آپ کو کرتے ہوئے بشری تقاضے کے تحت واش روم جانا پڑ گیا ہے، آپ کو وہ عمل چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو مسلسل عبادت ہے۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ سو رہے ہیں، آپ تب بھی حالت عبادت میں،
آپ واش روم کے اندر ہیں، آپ تب بھی حالت عبادت میں ہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے اس لیے روزے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پورے سال کی فائل اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں جب میرا کھاتا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میں اس حال میں ہوں کہ میں عبادت کے ساتھ بھی ہوں اور روزے کے ساتھ ہوں، اس لیے میں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ ایک اور حکمت اس مہینے میں روزے کثرت سے رکھنے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں آئندہ آنے والے شعبان تک جتنے لوگوں نے فوت ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے، ان سب کا ڈیٹا، ان کا ریکارڈ اللہ رب العزت ملک الموت کو پہلے سے دے دیتے ہیں کہ اس پورے سال کے اندر یہ لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں جب میرے لیے موت کا بھی فیصلہ ہو تو وہ اس حال کے اندر ہو کہ میں روزے سے ہوں اور میرا عمل مسلسل عبادت کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے میں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وجوہات بھی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی ہمیں بتائیں۔ ان میں سے ایک بات اور وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب بھی کوئی عمل کیا کرتے تھے تو پھر چاہے وہ نفلی کیوں نہ ہوتا، اگر وہ چھوٹ جاتا اس کی قضا ضرور کرتے تھے۔ ویسے شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو ان سنتوں کی قضا نہیں کی جائے گی۔ آپ کے نفلی روزے چھوٹ گئے ہیں، ان نفلی روزوں کی قضا نہیں ہوگی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ آپ جب کوئی نفلی عمل کرتے تھے اگر وہ چھوٹ جاتا تھا تو آپ اس کی بھی قضا کیا کرتے۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ہر اسلامی مہینے کے جو ایام بیز ہوتے ہیں، وہ دن جن میں چاند کی روشنی خوب تیز ہوتی ہے، 13، 14 اور 15، انہیں ایام بیز کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں یہ 3 روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور ان 3 روزوں کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن اگر کبھی سفر میں ہو گئے تو روزے چھوٹ گئے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ شعبان کے مہینے میں جو ایام بیز کے روزے چھوٹ گئے تھے، آپ ان سارے روزوں کی قضا شعبان کے مہینے میں کر لیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور ایک اور وجہ احادیث طیبہ میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ازواج مطہرات یہ کہتی ہیں کہ ہم سارا سال قضا روزے جو رمضان کے ہمارے ہوتے تھے وہ نہیں رکھا کرتے تھے، اور خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ اس لیے نہیں رکھا کرتی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نفلی روزوں سے بڑھتے تھے۔ اور دین اور شریعت میں یہ بات کی گئی کہ عورت نے اگر نفلی روزہ رکھنا ہے تو وہ خامن کی اجازت کے ساتھ رکھے گی، خامن کی اجازت کے بغیر نہیں رکھے گی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سارا سال نفلی روزے نہیں رکھا کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، لیکن شعبان کا مہینہ آتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کی وجہ سے روزے رکھا کرتے تھے، اور ہم خواتین اس شعبان کے مہینے میں پچھلے سال کے جو قضا روزے تھے ان کو رکھ لیا کرتے تھے۔ ایسے گھر میں روزہ رکھنے کا ماحول بھی ہو جاتا تھا۔ آپ کی عادت مبارکہ کے مطابق شعبان کے مہینے کے روزے رکھے جاتے تھے، اور ہمارے ذمے جو قضا ہوتے تھے ان کی ادائیگی بھی ہو جاتی تھی۔ اور یہ ماحول فراہم کرنا، یہ ترتیب بنانا، یہ خامن کی ذمہ داری ہے۔ خواتین رمضان المبارک کے مہینے میں چاہے انہوں نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں روزہ رکھنا، گھر کے کام کاج اور گھر کی ترتیب، گھر کا نظم و نسق، سحری اور افطاری، اس کے لیے 2-2، 3-3، 4-4 گھنٹے کچن میں گزارتی ہے۔ اب خامن کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر خواتین کے قضا روزے رہتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ مل کے رکھوائے، یا گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے قضا روزے رکھ سکے۔
اب سستی لاپرواہی کیا ہوتی ہے؟ ایک رمضان کے بھی رکھے، پھر دوسرے کے نہیں رکھے، پھر موقع نہیں ملا اور سال گزرتے چلے گئے اور وہ قضا روزے ذمہ میں بڑھتے چلے گئے۔ حالانکہ سردیوں میں روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آج کل کا بھی جیسے موسم ہے روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ فرض کی جب تک قضا نہیں ہو جاتی تب تک اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں۔ فرض کی جب تک قضا نہیں ہو جاتی تب تک اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں فرمایا کہ یہ اللہ کا قرض ہے۔ ایک صحابیہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا فدین اللہ احق ان یقضى به، اگر لوگوں کا قرضہ ادا کرتے ہو تو اللہ کا قرضہ ادا کرنا کیا یہ ضروری نہیں؟ کیا اس کی اہمیت نہیں سمجھتے؟ جیسے ہمارے مالی معاملات صاف ہونے چاہیے، ایسی ہماری عبادات کے کھاتے بھی صاف ہونے چاہیے۔ جیسے ہمیں اس بات پہ فخر ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کا کوئی قرضہ نہیں دینا ہے، لوگوں سے ہمارے مالی معاملات درست ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنی عبادات کی جو لائن ہے اس کو بھی درست کرنا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم قضا روزے اس مہینے میں رکھا کرتی تھی اور اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے ہم بھی روزے رکھ لیے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، اور بسا اوقات ایک ناغہ بھی شعبان کے مہینے میں نہیں ہوا۔ اور شعبان کا لفظ یہ شعب سے نکلا، شعب کہتے ہیں شاخ۔ آپ دیکھتے ہیں درختوں کو کہ جب ان کی شاخیں بڑھنا شروع ہوتی ہیں تو وہ بڑھتے بڑھتے پڑوسی کے در تک چلی جاتی ہیں، انہیں کاٹنا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ شعبان کا مہینہ، اس لیے شعبان کا مہینہ اس کا نام رکھا گیا ہے کہ اس مہینے میں انسان کی نیکی بڑھتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے اور وہ رمضان تک پہنچتی ہے۔ اس مہینے میں نیکی کی جو عادت پڑتی ہے وہ پڑھتے پڑھتے رمضان تک پہنچتی ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ نیکی کر کے اللہ کو راضی کر کے اور دوسرے اعمال کر کے وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ اور ہماری لاپرواہی کیا ہے کہ ہم رمضان کے انتظار میں، اور رمضان کے انتظار میں رمضان کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ صحابہ کی پلاننگ کیا ہوتی تھی رمضان کے لیے اور ہماری کیا ہوتی تھی، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آ جایا کرتا تھا تو صحابہ کیا کیا کرتے تھے، اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب کرتے تھے اور رمضان آنے سے پہلے پہلے لوگوں کو دے کے رمضان کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں خرچ کریں گے، ضرورت مند کو ضرورت ہے شعبان میں اور ہم نے دینی ہے رمضان میں، ضرورت مند کو ضرورت ہے محرم میں، ہم نے دینی ہے رمضان میں۔ کس لیے؟ اجر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ زیادہ اجر کی خواہش یہ دراصل ہماری خواہش ہے، یہ زیادہ اجر کی خواہش یہ ہماری خواہش ہے۔ صحابہ کس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے تھے؟ شعبان کے مہینے میں، کہ رمضان سے پہلے پہلے زکوٰۃ کا حساب کریں، جس جس کو دینی ہے دے دیں، اس کے بعد ہم رمضان میں عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اور ہم رمضان میں حساب کرتے ہیں اور جس کو دینی ہے بسا اوقات اس تک پہنچتی بھی نہیں ہے، رمضان میں گزر جاتی ہے۔ سستی میں تو الحمدللہ عالمی ریکارڈ قائم کیا ہوا۔ تو صحابہ کا یہ عمل ہوتا ہے، یہ صحابہ رمضان کی تیاری کرتے تھے اس مہینے میں۔ اور کیا کرتے تھے صحابہ کرام؟ شعبان کے مہینے میں باقی مہینوں سے بڑھ کے تلاوت قرآن کا آغاز کیا، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا تھا کہ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے پہلے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں تاکہ رمضان میں عادت مزید پختہ ہو جائے۔ جو دل پہ تلاوت کرنے کی وجہ سے ایک بوجھ آتا ہے، اور یہ بوجھ آتا ہے اگر ہم اس کا مشاہدہ کریں کہ ہم 5 منٹ بیٹھ کے مسجد میں نماز کے بعد تلاوت نہیں کر سکتے، مسجد کے دروازے پہ 20-25 منٹ کھڑے ہو کے گپ شپ کر سکتے۔ مسجد میں بیٹھ کے ہم 5 منٹ تلاوت نہیں کر سکتے، اور اگر ہم موبائل پہ سکرولنگ کر رہے ہیں، قرآن کی آیت آئے گی
تو ہم اس کو پورا بھی نہیں سن پاتے کہ سکرول کر کے اسے اپ ڈاؤن کر دیتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ فضولیات میں ہم گھنٹوں لگا دیتے ہیں۔ یہ کس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے یا سنتے ہوئے ہمارے دلوں پہ بوجھ ہے، دل نہیں مان رہا اس کو کرنا۔ تو صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے کہ شعبان کے مہینے سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کر لیا کرتے تھے، حالانکہ وہ تو سارا سال پڑھتے تھے اور وہ تو زبانی پڑھا کرتے تھے، وہاں تو پرنٹڈ قرآن کریم نہیں تھے، یہ مجھے اور آپ کو سبق دینے کے لیے۔ اور حکمران کیا کیا کرتے تھے؟ حکمران یہ کیا کرتے تھے، وہ سارے قیدیوں کی فہرستیں منگوایا کرتے تھے، اور اگر کسی پر جرمانے ہوتے تو اس کے جرمانے بیت المال سے ادا کرتے، قیدیوں کو چھوڑ دیتے کہ جاؤ رمضان گھر جا کے گزارو اپنے بچوں کے ساتھ۔ اور اگر کسی کی سزا ہوتی اس کو رمضان سے پہلے سزا دیتے، اور رمضان سے پہلے یہ سارے کام فارغ کر کے رمضان کی تیاری اور رمضان کی عبادت کے لیے سب کو فارغ کر دیا۔ اور ہماری رمضان کی تیاری کیا ہے کہ ابھی سے گھر میں پلاننگ شروع ہو گئی ہے، سحری میں کیا کھانا ہے، افطاری میں کیا کھانا ہے، 2 مہینے کے پیکٹ اتنے بنا لو، فریز کیسے کرنے ہیں، بنانے کیسے ہیں، نئی ریسپیاں کیا ہے۔ سارا رمضان اور رمضان سے پہلے کا مہینہ شعبان انہی سارے کاموں کے اندر گزر جاتا ہے۔ گویا کہ رمضان تو آ رہا ہے، سارے سال کے بھوکے تھے، رمضان آ رہا ہے اس لیے کھانے پینے کے لیے پوری تیاریاں کر رہے ہیں۔ صحابہ کی اور ہماری رمضان کی تیاری میں یہ فرق ہوا۔ اور پھر شعبان کے مہینے کی جو ایک خاص فضیلت اور اہمیت ہے وہ شب برات کی وجہ سے۔ شب برات 2 لفظوں سے بنا ہے، ایک شب کا لفظ ہے، ایک برات کا۔ شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے۔ برات کی رات، نجات کی رات۔ احادیث طیبہ میں اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے کہ جب شعبان نصف ہو جاتا ہے، یعنی شعبان کی جو 15ویں رات ہے اسے احادیث طیبہ میں لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا۔ اور اس رات کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ نے مختلف احادیث روایت کی۔ ان ساری احادیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات اللہ کی طرف سے رمضان سے پہلے مغفرت اور بخشش کا عمومی اعلان ہو گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں رمضان سے پہلے ہر انسان کی مغفرت کرتے ہیں، ہر انسان کو معاف کرتے ہیں، ہر انسان کی بخشش کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس مغفرت اور بخشش کا طلبگار بھی ہو، بشرطے کہ وہ اس مغفرت اور بخشش کا طلبگار بھی ہو۔ ہمارے دلوں میں جو شیطان نے کچھ وسوسے ڈال دیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، میرے جتنی نیکیاں کر لی ہیں یہ تو اب اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ سارے محلے کو بھی بانٹ دی جائیں پھر بھی میرے پاس بڑی بچی رہ جائے۔ اس نے ہمارے اندر ہماری نیکی کا زوم پیدا کرتا ہے، اس وجہ سے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی اللہ کی مغفرت اور اس کی بخشش کا سوال کرنا۔ اور اس رات کی اہمیت اور فضیلت پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اور وہ 15ویں شعبان کی شب برات کی رات تھی۔ آپ بستر پہ کچھ دیر کے لیے لیٹے، ابھی میری آنکھ لگی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور چلتی۔ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑی غیرت آئی کہ ابھی آپ لیٹے ہیں، میری آنکھ لگی نہیں ہے اور نکل گئے ہیں، کہیں کسی اور زوجہ مطہرہ کے گھر تو نہیں چلے؟ کہتی ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چلی، لیکن میں کیا دیکھتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں۔ حجرہ عائشہ سے جنت البقیع کا فاصلہ چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے وہاں پہ دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مومن مردوں اور عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے مغفرت کی درخواست کر رہے ہیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کر رہے ہیں۔ یہ اس رات کے اعمال میں سے پہلا عمل ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم کہتے ہیں قبرستان اس لیے جانا ہے تاکہ ابا کی قبر کو جا کے دیکھ لیں، دادا کی قبر کو دیکھ لیں، ان کی لپائی کی ضرورت ہے، مٹی ڈالنے کی ضرورت ہے، یہ سارے کام کر کے آئیں۔ قبرستان جانے کا بنیادی مقصد ہرگز یہ نہیں، اور
راتوں کو جاتے تو ہمیں ویسے ڈر لگتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ اکثر رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے. جو جن رات کو ہوتے ہیں وہ صبح سوئے نہیں ہوتے, وہ صبح بھی وہیں ہوتے ہیں. جس چڑیل نے آپ کا دامن رات کو پکڑنا ہے وہ صبح بھی آپ کے انتظار میں وہی بیٹھی ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کیا کر رہے ہیں؟ مرحومین کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں. یہ مرحومین کون ہیں؟ یہ امت کے سب سے اعلیٰ افضل اور برتر لوگ ہیں. صحابہ کرام, صحابیات, شہداء, جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کی صبح و شام گزاری. تو جب بھی جائیں کسی بھی قبرستان میں جائیں, کسی بھی قبر پہ جائیں, اور یاد رکھیے کوئی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے, کسی صحابی کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتی. ہم لوگوں نے سارا سرکل الٹا کر دیا. قبروں پہ جاؤ, قبر والے سے مانگو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں کہ صحابہ کی قبروں پہ جا کے بھی آپ صحابہ کے لیے استغفار اور اللہ سے مغفرت کی درخواست کر رہے ہیں, اس لیے کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. پیغمبر کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا, اور پیغمبر کے علاوہ ہر کوئی آنے والے کی دعا کا حقدار ہے. آپ قبرستان میں یہ کر رہے ہیں تو قبرستان جائیں, لیکن نیت درست کر کے جائیں, اپنے لیے جائیں. جو دنیا سے چلا گیا اس کا تو اللہ کے ہاں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرٹ پہ ہی ہوگا. وہ یہ دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس کی قبر کچی ہے کہ پکی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک آدمی نے قبر کے اوپر سائبان لگایا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا اس کو ہٹا دو, اصل اس کی ٹھنڈک اس کے عمل سے اس کی قبر نہیں سے پہنچے, اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایک عائشہ فرماتی ہیں میں جلدی جلدی واپس آئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ گئے اور آئے, تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں میرا سانس پھولا ہوا. پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ سانس پھولا ہوا. صحابہ اور صحابیات کی عادت تھی, ہمیں بھی بنانی چاہیے, اولاد کو بھی سکھانی چاہیے, کبھی جھوٹ نہیں بولتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے تھے وہ ٹھیک بتاتے تھے. تو میں نے بتا دیا کہ آپ تشریف لائے اور جلدی جلدی نکل گئے. مجھے لگا کہ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں, میری غیرت نے گوارا نہیں کیا. بالکل ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. عورت کی نفسیات ہیں, ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, غصے نہیں ہوئے, ڈانٹا نہیں, بلکہ صرف ایک سوال کیا کہ عائشہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ انصافی کریں گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, ایسا تو نہیں. پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ آج کی رات مغفرت اور بخشش کی رات ہے, اور آج کی رات میں قبیلہ کلب کی بکریوں پہ جتنے بال ہوتے ہیں اللہ رب العزت اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں, اتنے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں. میں تو اس لیے جنت البقیع چلا گیا. اور پھر حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں آج کی رات نماز پڑھ کے, نوافل پڑھ کے اللہ کو راضی کروں؟ اجازت لینے والا کون ہے؟ اجازت کس سے لی جاتی ہے؟ کیوں لی جا رہی ہے؟ یہ بیوی کا حق ہے. بیوی اپنے موبائل پہ لگی ہوئی ہے, خامن اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے, اور نہ خامن کو بیوی کے حق کی پرواہ ہے, نہ بیوی کو خامن کے حق کی پرواہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا رہے ہیں, امت کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ بیوی کا حق ہے. نفلی عبادت کرنی ہے تو کہا عائشہ اجازت دو تو نماز پڑھ لوں. کہا جی ہاں یا رسول اللہ ضرور پڑھیے. فرما دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی اور ایک سجدہ اتنا طویل کیا, اتنا لمبا کر دیا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے آپ دنیا سے پردہ فرما. گھبرا کے اٹھی, اندھیرا تھا, ٹٹولتے ٹٹولتے میرا ہاتھ آپ کے مبارک قدمین پہ پڑا تو آپ نے اپنے قدمین ہلا دیے تو میرے سانس میں سانس آ گئی. لیکن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ سجدے میں کچھ دعا کر رہے ہیں, اور وہ دعا کیا تھا؟ یہ اس رات کی دعا ہے. وہ دعا کیا تھا؟ اور ہم اپنی دعاؤں کو بھی دیکھیں کہ ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں. دعا یہ تھی, اے اللہ, اس کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے. اے اللہ, میں آپ کی معافی, میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں, اور
آپ کی سزا سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں آپ کی رضامندی کا طلبگار ہوں، آپ کی ناراضگی سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں آپ کی ذات سے آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ جیسے آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں صبح ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات سجدے میں ایک دعا کر رہے ہیں، کہا عائشہ سنی؟ میں نے کہا جی ہاں سنی۔ تو کہا وہ جبریل آئے تھے، انہوں نے آ کے مجھے یہ دعا سکھائی اور یہ کہا کہ آپ بھی سیکھ لیجئے، آگے بھی سکھائیے، اے عائشہ تم بھی یہ دعا سیکھو اور آگے بھی سکھاؤ، اور سجدے میں پڑھ کے اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز رکھ کے یہ دعا سجدے میں بار بار اللہ سے۔ آج مجھے اور آپ کو اپنی دعاؤں کو دیکھنا ہے اور اپنی دعاؤں کو بھی سنت کے طریقے پہ ڈالنا ہے۔ ہماری دعائیں آج آ کے اپنی اولاد، اپنا کاروبار، اپنے بیوی بچوں یہاں تک آ کے دم توڑ جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا ہم ویسا مانگے اللہ سے، اللہ وہ بھی عطا کریں گے اور دنیا کی خیر بلائیاں بھی ہمیں عطا کریں گے۔ اور اس رات کی عبادت میں جو ہم سے ہو سکتا ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں، رات کو جا کے عبادت کر سکتے ہیں عبادت کریں، نوافل پڑھیں، لیکن دراصل رمضان کی تیاری کی نیت سے ابھی سے اپنے عمل کی اصلاح کریں۔